اسلامی ریاست یا اسلامی کا نظریہ سیاسی ہے تھیو ڈیموکریسی. دوسری اصطلاح انہوں نے اس تھیو ڈیموکریسی کی جو اصل بنیاد ہے اس کو واضح کرنے کے لیے جو وضع کی وہ یہ کہ پاپولر ساورنٹی کی بجائے یہاں پاپولر وائسڈیرنسی ہے، خلافت ہے، لیکن پاپولر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. میں اس میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ پاپولر کا لفظ مولانا نے تو استعمال کیا ہے پاپولر ساورنٹی کے بالمقابل لانے کے لیے پاپولر وائسڈیرنسی. اس حد تک تو بات صحیح ہے، لیکن نظریہ خلافت میں اصل میں خلافت مسلمانوں کی ہوتی ہے. وہ اس طرح کے نیشن سٹیٹ کا تصور نہیں ہے کہ اس کے اندر بسنے والے تمام لوگ چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ خدائی ہدایت کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں، وہ اس کے اندر حصے دار ہو جائیں گے. نہیں، بلکہ اس کے لیے زیادہ صحیح اصطلاح ہوگی کلیکٹیو وائسڈیرنسی آف دی مسلمز. بہرحال اس چھوٹی سی ترمیم کے ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کیا مجھے مولانا مودودی مرحوم کی ان دونوں اصطلاحات کے ساتھ کامل اتفاق ہے. یہ تو میں نے ایک جائزہ لیا ہے کہ اس صدی کے دوران ہمارے بعض اکابر نے، بعض مفکرین نے اسلامی ریاست یا نظام خلافت کے بارے میں کیا باتیں کہی. اب جو یہ لفظ آیا پاپولر وائسڈیرنسی یا کلیکٹیو وائسڈیرنسی آف دی مسلمز، اب دوسری بحث جو ہے میری آج کی گفتگو میں وہ اس سے متعلق ہے کہ اس کی اصل کیا ہے اور شکل کیا ہے. اصل یعنی ایسنس کیا ہے، اصل جوہر کیا ہے، اور شکل یعنی یہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی فارم کیا ہوگی. اور اس کے اعتبار سے تھوڑا سا تاریخی جائزہ بھی ہمیں لینا ہوگا. اصل کے اعتبار سے یعنی ایسنشلی، بیسیکلی، فنڈامنٹلی خلافت در حقیقت منطقی نتیجہ ہے حاکمیت خداوندی کا. جب حاکمیت اللہ کے لیے ہے تو اب انسانوں کے لیے سوائے خلافت کے کچھ باقی نہیں رہتا. جیسے مالکیت جو ہے، ملکیت تامہ و کاملہ صرف اللہ کے لیے ہے تو انسانوں کے لیے صرف امانت ہے. این امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خداست. ملکیت حقیقی اللہ کی. تو حاکمیت مطلقہ اللہ کی ہے، اس کا نتیجہ جو ہے، اس کا عکس جو ہے وہ لازماً یہ ہے کہ انسان کے لیے خلافت ہے. اسی لیے حضرت آدم کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے سورہ بقرہ میں وہ میں نے آپ کو سنائے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. آدم کا یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ حیثیت تھی. جہاں تک اس کی امپلیمنٹیشن کی فارمز کا تعلق ہے اس کو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ذرا تفصیل سے سمجھنا ہوگا کہ اس میں تاریخ کے دو ادوار میں یہ معاملہ مختلف شکل اختیار کرے گا. جہاں تک اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تعلق ہے میں نے آیت مبارکہ سورہ یوسف کی آپ کو سنائی تھی. یعنی الحکم الا للہ، حکم کا، فیصلے کا، حکم دینے کا، حکومت کا، حاکمیت کا، ساورنٹی کا اختیار نہیں ہے کسی کے لیے سوائے اللہ. یہ مضمون اتنا کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے، خاص طور پر قرآن حکیم میں مکی صورتوں کا بلحاظ تعداد سور جو سب سے بڑا گلدستہ ہے. سورہ حدیث سے شروع ہو کر اور سورہ تحریم تک اس میں جس ریپیٹڈلی انداز کے اندر اس کو واضح کیا گیا بادشاہ اللہ ہے. سورہ حدید کی شروع کی 6 آیات میں 2 دفعہ لہو ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض. سورہ جمعہ میں فرمایا الملک القدوس العزیز الحکیم. سورہ حشر میں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو یہ اللہ کی حاکمیت مطلقہ کا قرآن مجید میں جس طریقے سے بیان ہوا ہے میں نے اس کے صرف چند اشارے آپ کے سامنے رکھ دیے. تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد انسان کے پاس خلافت ہے اور وہی ہے حضرت آدم کا مقام. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اب اس میں یوں سمجھیے کہ عام فہم مثال ہمارے لیے بہت آسان ہے سمجھنے کی کہ اللہ کی حاکمیت اور انسانی وائسڈیرنسی یا خلافت کے مابین کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے، کیا منطقی ربط ہے. آج سے 52 سال پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے. اس وقت ساورنٹی کس کی تھی؟ کنگ یا کوئن؟ ساورن تو وہ تھے جو برطانیہ میں تھے، لندن میں تھے، کہیں اور تھے. لیکن یہ کہ یہاں ایک وائس رائے ہوتا تھا دہلی میں، اور وائس رائے کا کام کیا تھا؟ جو فرمان، جو حکم
ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے آ جائے وہ تو واجب الاذعان، واجب التعمیل، واجب التنفیذ، چوں کا توں، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ البتہ جہاں کوئی حکم موجود نہ ہو سوورن کا، وہاں یہ ہے کہ اپنا بیسٹ ججمنٹ استعمال کریں، مقامی حالات کو دیکھیں، اس مملکت کا جو بنیادی فلسفہ ہے اس کو پیش نظر رکھیں اور اس کے مطابق جو ہے کوئی رائے قائم کر لیں۔ بعین ہی یہی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور انسانی خلافت کے مابین۔ فرق یہ ہے کہ وہاں اصل میں فاصلہ حائل تھا، برطانیہ دور تھا، 7 سمندر پار تھا، بادشاہ یا ملکہ تو وہاں براجمان تھے، یہاں پر جو ہے لوکلی ضرورت تھی اور وائس رائے کو اسی لیے یہ منصب جو ہے وہ ادا کیا گیا۔ ظاہر بات ہے اللہ کا معاملہ تو یہ نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فاصلہ نہیں ہے، البتہ غیب کا پردہ حائل ہے ہر جگہ، ہر آن، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن غیب کا پردہ حائل۔ لہذا اب یہاں اس غیب کے پردے کے حائل ہونے کی بنا پر یہ نسبت جو ہے حاکمیت اور خلافت کی قائم ہوئی۔ البتہ جہاں تک عملی تنفیذ کا تعلق ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، یہ اہم نقطہ ہے۔ جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، اس خلافت انسانی کی عملی تنفیذ کی شکل یہ تھی کہ نبی ہی اپنی ذات میں خلیفہ ہوتا تھا، اس لیے کہ وحی کا جو تعلق تھا وہ اس کا اور اصل ساورن اللہ کے درمیان اس کا ایک رابطہ ہے، وہ وائرلیس ہے جس سے اسے احکام مل رہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو یہ پرسن، یہ ریسیپینٹ ہے، اسی کے پاس وحی آ رہی ہے، اسی کے پاس حکم آ رہا ہے، لہذا یہ خلیفہ ہے، یہ اللہ کے اس حکم کو ایگزیکیوٹ کرے گا، نافذ کرے گا اور اس کی تعمیل کرے گا۔ لہذا گویا کہ شخصی خلافت تھی جب تک نبوت چل رہی تھی۔ یہی وجہ ہے سورہ صاد کی وہ آیت میں نے آپ کو سنائی کہ واحد کے صیغے میں خطاب کیا اللہ نے حضرت داؤد سے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل ولا تتبع الہویٰ۔ تو اب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو عدل کے ساتھ اور دیکھو اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا۔ لیکن یہاں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ۔ اگرچہ بظاہر حضرت داؤد بادشاہ تھے، موروثی بادشاہ تھی، ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان بادشاہ ہو گئے، لیکن ملوکیت میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ فرعونیت اور نمرودیت ایک طرف اور داؤدیت اور سلیمانیت دوسری طرف، ان میں فرق کیا ہے؟ وہ خود خدائی کے مدعی تھے، وہ حاکمیت کے مدعی تھے، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر رہے تھے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ تمام وسائل جو ہے وہ ہمارے حیطہ اقتدار میں ہیں، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، فرعون کا یہ دعویٰ تھا، جبکہ داؤد کا یہ دعویٰ تھا یا مقام تھا یا موقف تھا، میں خود اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہا ہوں۔ تو یہ خلافت تھی اور وہ ملوکیت تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے جب تک کہ نبوت چل رہی تھی، اور اس کا آخری معاملہ نوٹ کیجئے، اس کی طرف توجہ بہت کم ہوئی ہے، اس کی آخری کڑی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں جو چھوٹی سی ریاست وجود میں آ گئی، دارالاسلام تو وجود میں آ گیا، چاہے عہد حاضر کے جو بھی ڈیفینیشنز ہیں اس کے اعتبار سے وہ پوری ہم نہ کہہ سکیں کہ وہ ایک ریاست کی تعریف پر پورا اترنے والی تھی، لیکن دارالاسلام تھا۔ اس میں خلیفہ کون تھا؟ حاکم کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے نزدیک چونکہ نبوت اور رسالت کی یہ دو نسبتیں جو ہیں وہ اتنی غالب ہیں، اوور ویلمنگ ہیں، کہ ہم دوسری نسبتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کسی وقت حضور سے سالار ہوتے تھے اور اس وقت مسلمانوں سے مشورہ بھی کرتے تھے، حالانکہ کار نبوت میں کسی مشورے کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے۔ کسی وقت آپ قاضی ہوتے تھے، اور قاضی ہونے کے اعتبار سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی آ کر اپنا مقدمہ اس طرح پیش کرے کہ میں غلط فیصلہ دے دوں، کسی زمین کے ٹکڑے کا اس کے حق میں جو ہے میں فیصلہ دے دوں، لیکن وہ یاد رکھے کہ اگر وہ غلط فیصلہ لے کر گیا ہے تو خواہ میری عدالت سے لے کر گیا ہے، وہ آگ کا ایک ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔ تو وہ اس وقت جو ہے ایک قاضی کی حیثیت میں تھے۔ اسی طریقے سے حاکم کی حیثیت سے آپ کا معاملہ وہی تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا۔ اسی لیے میں نے آپ کو سورہ مائدہ کی آیت سنائی ہے، اگرچہ وہاں تو
تین چار آیتیں اس موضوع پر آئی ہیں، لیکن یہ کہ میں اختصار کی وجہ سے ایک آیت بیان کر رہا ہوں۔ حضور سے مخاطب ہو کر فرمایا وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ حضرت داؤد سے کہا تھا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اے داؤد دیکھو اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ شروع کر دینا۔ حضور سے کہا جا رہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی کہیں آپ ان کی خواہشات کی پیروی شروع نہ کر دیں، اب جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کر دیا اس کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ تو گویا کہ حضور اپنی ذات میں خلیفہ تھے، لیکن حضور کے انتقال کے بعد اب جب وہ نبوت اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم نبوت، اس کا ایک بہت اہم نتیجہ یہ نکلا کہ اب خلافت شخصی کے بجائے اجتماعی ہو گئی۔ ہدایت خداوندی قرآن میں آ کر کامل ہو گئی اور محفوظ کر دی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اب یہ موجود ہے۔ کوئی نئی وحی نہیں آئے گی، کوئی نیا حکم نہیں آئے گا، نئی شریعت نہیں آئے گی۔ اے مسلمانوں، اب یہ خلافت تمہاری اجتماعی خلافت ہے، کلیکٹیو وائسجرنسی آف دی مسلمز۔ پہلے جو خلیفہ تھے وہ مامور من اللہ تھے، حضرت داؤد ہوں، حضرت سلیمان ہوں، مامور من اللہ تھے۔ اب جو خلافت ہے وہ کون ہے، کس نے معین کیا ہے ان کو؟ وہ مسلمانوں سے، وہ امر المسلمین ہے، جیسا کہ ایک بڑی اہم حدیث ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ ان کے دور خلافت کے آخری ایام تھے اور آخری حج تھا جس میں کہ وہ موجود تھے مکے میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آ کر اطلاع دی کہ اس وقت ایک چہمے گوئیاں سی ہو رہی ہیں، کھسر پھسر ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے اندر ہی اندر، کہ جیسے ہی عمر کی آنکھ بند ہوگی ہم مسلمانوں کو مشورے اور مشاورت کا موقع دیے بغیر فوراً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اچھا، وہاں کسی کا نام نہیں ہے، لیکن گمان غالب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوگی، واللہ عالم۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو بہت تشویش ہوئی آپ کو، اور آپ نے کہا فوراً مسلمانوں کو جمع کرو، میں مسلمانوں کو احذرکم، میں خبردار کر دوں، من ہؤلاء الرہط، ان لوگوں کی سازش سے، الذین یریدون ان یغصبوا امر المسلمین، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملے کو غصب کر لیں۔ لیکن یہ کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین، یہ موسم حج ہے، ہر طرح کے آدمی آئے ہوئے ہیں کونے کونے سے عالم اسلام کے، تو یہاں اگر آپ نے ایسی کوئی بات کی تو ہو سکتا ہے کوئی ہنگامہ ہو جائے، آپ مدینہ منورہ واپس جا کر یہ کام کیجیے۔ حضرت عمر نے یہ رائے مان لی، اور پھر مدینہ منور واپس جا کر پھر آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ اجتماع کیا، اس میں خطبہ دیا، اور وہی بات کہ امر المسلمین ہے، من بایع امیرا عن غیر مشورت المسلمین فلا بیعت لہ۔ یاد رکھو، صرف ایک بیعت تھی حضرت ابو بکر کی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اچانک ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ وہ اس کے اندر کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ اب کوئی بھی بیعت بغیر مشاورت کے وہ اندیشے سے اور فتنے سے خالی نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے بیعت کی فلا بیعت لہ، تو وہ بیعت جو ہے وہ کل عدم شمار۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اب خلافت جو ہے شخصی سے بدل کر اب کلیکٹیو اجتماعی خلافت بن گئی ہے۔ اسی کا مظہر ہے، دیکھیے کہ الفاظ بدلے ہیں ہمارے ہاں۔ حضرت ابوبکر کا کہنا تھا انا خلیفۃ رسول اللہ، حضرت عمر نے فرمایا انا خلیفۃ رسول اللہ۔ اب اگر یہی تکرار چلتی تو لمبی جو ہے وہ جو خلیفہ کی جو ہے وہ گردان ہوتی چلی جاتی، لہذا کچھ دیر کے بعد امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین۔ لیکن ہوتے ہوتے جبکہ ہمارے ہاں وہ صورتحال وہ بدل گئی کہ اب صحابہ نہیں ہیں، اب وہ لوگ نہیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت دادا اور تزکیہ کیے ہوئے لوگ تھے، تو پھر خلافت عثمانیہ کے دوران یہ اصطلاح تبدیل ہو گئی خلیفۃ المسلمین۔ یہ جو ترتیب اور یہ جو تبدیلی آئی ہے اصطلاح میں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جس طریقے سے یہ تبدیلی خلافت میں آئی ہے اسی کا ایک عکس ہے جو ملوکیت میں بھی آیا ہے۔ پہلے ملوکیت شخصی چلی آ رہی تھی، فرعونیت ہو، نمرودیت ہو، شخصی، لیکن اس کے بعد جمہوریت کا دور آیا، پاپولر ساورنٹی۔ لیکن یہ پاپولر ساورنٹی کیا ہے؟ علامہ اقبال نے ابلیس کے ایک مشیر کی زبان سے جو کہلوائے ہیں الفاظ
کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن نندروں چنگیز سے تاریک تر۔ یہ باتیں جو علامہ اقبال نے کہی تھیں آج سے سمجھیے 60-70 سال پہلے، وہ باتیں اب کہہ رہے ہیں، مغربی مفکرین کہہ رہے ہیں۔ نوم چومسکی کہہ رہا ہے، جو اس وقت کا کنٹمپریری جو فلاسفرز ہیں امریکہ میں، ان میں بہت ہی ان کی اونچی فہرست میں شامل ہے کہ یہ سارا فراڈ ہے، یہ جمہوریت، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ پریس کی آزادی اور یہ جمہوریت، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ فراڈ کے سوا کچھ نہیں۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ لیکن یہ جو آخری الفاظ تھے اس شعر کے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری نظام، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، یہ خود شناسی و خود نگری آدم کو کس نے عطا کی ہے؟ نوع انسانی کو یہ تحفے محمد الرسول اللہ نے عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے 1400 برس قبل جو نظام قائم کیا تھا، جو خلافت راشدہ کے دوران للی ان بلوم جسے ہم کہتے ہیں، جب پھول پوری طرح کھلا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو وہ جو نظام ہے اس نے جو دیا تھا، جو حریت فکر، آزادی رائے، تنقید کی آزادی، مساوات، عدل میں مساوات، قانونی مساوات، سماجی مساوات، اس حد تک کہ خلیفہ اور ایک خادم سفر کر رہے ہیں، اور ایک منزل میں خلیفہ جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے سواری کے اور خادم آگے چل رہا ہے پیدل مہار پکڑے ہوئے، دوسری منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہوا اور خلیفہ آگے چل رہا ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، علامہ اقبال نے جو کہا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا ضرور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ یوں سمجھیے کہ شیطنت نے در حقیقت اس کا جواب دیا ہے کہ اگر آج محمد الرسول اللہ نے لوگوں کے اندر یہ ہیومن ایکویلٹی اینڈ فریڈم اور فریٹرنٹی کے اصول جو ہے عام کر دیے ہیں، تو مجبوراً اب ہم اس ملوکیت کی، اس ہیومن ساورنٹی کی جو گندگی کی بہت بڑی گٹھڑی تھی جو ہم ایک شخص کے سر پر رکھا کرتے تھے، اب وہ تولا تولا ماشا ماشا عوام میں تقسیم کر دیں گے۔ گندگی تو گندگی ہی رہے گی۔ ہیومن ساورنٹی کی کوئی بھی فارم ہو، وہ پرسنل ہو یا پاپولر ہو، وہ کفر اور شرک ہے۔ تو امپلیمنٹیشن آف خلافہ میں نے عرض کیا کہ جب تک نبوت جاری تھی اس کی کیفیت اور تھی، نبوت کے اختتام کے بعد اب یہ کلیکٹیو وائسٹیرنسی آف دی مسلمز۔ تیسری بحث ہے عہد حاضر میں نظام خلافت کی کیا شکل بنے گی۔ اس کو میں 3 ذیلی حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ پہلی بات جو ذرا بولڈ سٹیٹمنٹ ہے اور چونکا دینے والا بھی ہے، آج سے کوئی 15 سال پہلے میں نے یہ بات کہی تھی تو مجیب الرحمن شامی صاحب نے ایک بڑا پوسٹر شائع کر دیا تھا میرے اس قول پر مبنی، اور ایک اپنا جو پرچہ تھا اس کا ایک خاص نمبر شائع کیا تھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ خلافت راشدہ کا ایگزیکٹ ریپلیکا اب دوبارہ دنیا میں کبھی نہیں آ سکتا۔ بظاہر بڑا شاکنگ سٹیٹمنٹ ہے کسی مسلمان کے لیے کہ خلافت راشدہ کا، لیکن لفظ جو ہے ایگزیکٹ ریپلیکا، اس کی پوری کاربن کاپی دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتی۔ میں آج پھر وہی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن اس کے لیے 4 وجوہات جو ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، دور خلافت راشدہ۔ دیکھیے خلافت علی منہاج النبوہ یہ اصطلاح اور ہے، یہ تو خلافت راشدہ پر بھی منطبق ہو جائے گی اور اب جو خلافت آنے والی ہے اس پر بھی منطبق ہو جائے گی، لیکن خلافت راشدہ یہ اصطلاح صرف وہی ہے کہ جو اس دور پر تھی کہ جو حقیقت میں دور نبوت کا تتمہ اور زمیمہ تھا۔ اب نہ نبوت آئے گی نہ وہ خلافت راشدہ، وہ زمیمہ یا تتمہ اب نہیں آ سکتا۔ جب اصل ہی نہیں ہے تو زمیمہ اور تتمہ کیسے؟ اس کا مظہر کیا ہے کہ جو تزکیہ کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر بات ہے اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ تاریخ انسانی میں اس نوعیت کا تزکیہ، وہ بے نفسی کہ این حالت جنگ میں بھی حضرت علی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس کو میں نے زیر کر لیا تھا اور میں نے پچھاڑ دیا تھا، لیکن اس نے میرے منہ پر تھوک دیا ہے، اب مجھے غصہ آ گیا ہے، اب اگر میں قتل کروں گا تو اس میں میرے ذاتی انتقام کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو جائے گا، لہذا چھوڑ کر علیحدہ ہوگا۔ یہ تزکیہ کون کرے گا اور کس کا ہو سکتا؟ ناممکنات میں سے۔
جیسے امتناع نظیر کا مسئلہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایسے ہی سمجھیے کہ صحابہ کرام کا جو تزکیہ محمد نے کیا تھا اس کی کوئی نظیر ممکن نہیں۔ نمبر 3 یہ کہ وہاں صحابہ کی درجہ بندی بھی تھی۔ یہ عشرہ مبشرہ ہیں چوٹی کے، یہ اصحاب بدر ہیں، یہ ہے وہ اصحاب بیعت رضوان، اصحاب الشجرہ۔ جب غزوہ حنین میں بھگدڑ مچی ہے تو حضور نے جو نعرے لے کر پکارا ہے، آپ نے جن الفاظ سے لوگوں کو واپس بلانے کے لیے آواز دی ہے، وہ کیا تھا؟ الیہ یا اصحاب البدر، الیہ یا اصحاب الشجرہ، کہا جا رہا ہے ادھر آؤ۔ تو اس طریقے سمجھیے کہ یہ جو ایک ترتیب تھی، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، پھر بیعت رضوان والے، پھر جو بھی فتح مکہ سے قبل ایمان لے آئے، پھر وہ کہ جو بعد میں ایمان لائے، تو طلقاء کہہ لیجیے۔ یہ درجہ بندی تو اب نہیں ہے، وہ درجہ بندی موجود تھی۔ اس کی ایک بہت اہم مثال سامنے آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ محسوس کیا کہ میں اب اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی شخص کو نامزد کر سکوں، انہوں نے نام لیے، اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان کو نامزد کر دیتا، اگر وہ زندہ ہوتے تو میں نامزد کر دیتا، لیکن اب جو لوگ ہیں ان میں میرے لیے مشکل ہے کہ میں کسی کو نامزد کر سکوں۔ تو پھر جو کمیٹی بنائی وہ کون تھے؟ جو عشرہ مبشرہ میں سے باقی رہ گئے تھے۔ ابو بکر جا چکے، عمر جا رہے ہیں، اب باقی جو رہ گئے تھے ان میں سے بھی ایک کے بارے میں کہہ دیا کہ تم چونکہ میرے بہنوئی ہو، تم اس کے اندر شریک تو ہوگے، مشورے میں تمہاری رائے نہیں ہوگی۔ تو یہ اصحاب جو عشرہ مبشرہ تھے ان کی کمیٹی بن گئی۔ یہ درجہ بندی تو اب موجود نہیں۔ چوتھے یہ کہ وہ معاشرہ قبائلی معاشرہ تھا، ایلڈرز آف دی کلینز بیٹھ جائیں، ایلڈرز آف دی ٹرائبز، ان کا مشورہ ہو جائے۔ یہ بیلٹ باکس اور ایک ایک شخص سے رائے لینا، یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہوتی ہے، اس کا کوئی امکان نہیں تھا، نہ کوئی فائدہ تھا۔ یہ 4 اسباب ہیں جن کے تحت اب ایگزیکٹ کاربن کاپی، ایگزیکٹ ریپلیکا آف خلافت راشدہ ناممکن ہے۔ مچ واٹر ہیز فلون ڈاؤن دی ریور آف ٹائم، بہت سا وقت پانی گزر چکا ہے وقت کے دریا میں۔ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ تو بڑی سیاہی بھی گھلی ہے، بہت سا پانی جو ہے بہہ گیا ہے۔ اب ایگزیکٹ وہ نہیں آئے گا، اب کیا ہوگا؟ یہ دوسری بحث ہے، ذیلی بحث اس تیسری بحث کی۔ اب ہمیں ایک اصول بنانا پڑے گا کہ ہمیں اصول لینے ہوں گے عہد نبوی اور دور خلافت راشدہ سے، اور ادارے اور انسٹیٹیوشنز لینے ہوں گے مغرب سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خلافت راشدہ کے دور کے بعد امت مسلمہ تو پھر ڈھلوان کے اوپر چل پڑی، ملوکیت کا دور کا آغاز ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے جو اثرات تھے، وہی جو ہیومن ایکویلٹی، فریٹرنٹی اینڈ فریڈم کی جو روح بیدار کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی سب سے بڑی گواہی ایچ جی ویلز نے دی ہے، شاطن رسول ہے، اپنے وقت کا رشدی تھا۔ لیکن یہ کہ ایک کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں مجبور ہو گیا یہ ماننے پر، گھٹنے ٹیک کر، although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, we find a lot of them in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alayhi wasallam who established for the first time in history a society based on these principles. یہ ایجیولز کہہ رہا ہے۔ اگر یہ جو تازہ جو اس کا ایڈیشن آج مارکیٹ میں، اس میں سے یہ ڈیلیٹ کر دیا گیا حصہ، پرانے ایڈیشن پہ آپ کو جانا پڑے گا جو لائبریریز کے اندر موجود ہوں گی، اس لیے کہ یہ حلق سے یہ کڑوا قول جو ہے جدید جو ایڈیٹرز ہیں اس کتاب کے، ان کے حلق سے اترا نہیں۔ بہرحال ہمیں مغرب جا گیا، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، تلیتلا اور قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیوں سے، فرانس اور اٹلی اور جرمنی کے نوجوان آئے۔ وہ روح جو تھی، رینائسنس ہو، ریفارمیشن ہو، یہ سب ادھر سے گئی۔ اس کے نتیجے میں جو وہاں پر جو ارتقائی عمل ہوا، سوشل ایولیوشن، اس سوشل ایولیوشن کے نتیجے میں انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے۔ اس کو میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے یہ بجلی ہے، کس نے ایجاد کی ہے؟ مسلمان کی ایجاد نہیں، ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ لاؤڈ سپیکر میں استعمال کر رہا ہوں، کسی مسلمان کی ایجاد نہیں، ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جیسے فزیکل سائنسز ہیں، اسی طرح پولیٹیکل سائنس بھی ایک سائنس کی حیثیت سے ڈیولپ ہوئی ہے۔ جیسے آپ بناتے ہیں ایئر کرافٹ اور اسپیس کرافٹ، ایسے ہی اسٹیٹ کرافٹ بھی ہے جو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، اور اس کے لیے 3 پلرز معین کیے ہیں، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، لیجسلیچر ہے، اور اصول یہ ہے کہ حتی الامکان یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو۔ بالکل علیحدہ تو نہیں ہو سکتے،
تینوں کو مل کر ایک آرگینک ہول بننا ہے، جتنا بھی ہو انڈیپینڈنٹ ہو، علیحدہ ہو۔ یہ ساری جو ہیں انسٹیٹیوشنز یہ ہمیں ویسٹ سے لینی ہوں گی، اگرچہ اصول ہمیں لینے ہوں گے دور خلافت راشدہ اور دور نبوت سے۔ اب میں تیسری جو ذیلی بحث ہے، اس اصول کے تحت پہلی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جدید اصطلاحات میں پارلیمنٹری نظام، پریزیڈنشل نظام، فیڈرل، یونٹری، کنفیڈرل سٹرکچرز، لیجسلیچر، یونی کیمرل، بائی کیمرل، یہ جو اصطلاحات ہیں سب کے سب مباح کے درجے میں، ان میں سے کوئی حرام نہیں۔ شریعت میں ان میں سے کسی ایک کے لیے کوئی حرمت کے لیے دلیل موجود نہیں۔ در حقیقت یہی وہ بات تھی، آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں AK بروہی صاحب نے چیلنج کیا تھا، قرآن مجید میں کوئی دستور نہیں ہے ریاست کا، کوئی ثابت کر دے تو میں اتنے ہزار روپے، پتہ نہیں 10,000 تھے کتنے تھے، میں انعام دوں گا۔ وہ بات یہی تھی کہ آج کل جب ہم دستور کی بات کرتے ہیں تو اصل مسائل تو یہ سامنے آتے ہیں، پارلیمانی نظام ہو، پریزیڈنشل نظام ہو، کون سا نظام ہو، فیڈرل ہو، یونٹری ہو کہ کون سا نظام ہو، ان میں سے کوئی نظام قرآن نے تو طے نہیں کیا۔ لہذا ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی دستور اسلام میں موجود نہیں۔ ان چیزوں کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ اگرچہ اصلاً یہ سب مباح ہیں، لیکن یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ خلافت راشدہ کا نظام نمبر 1 یونٹری تھا، وہ تو ایک خلیفہ وقت ہے، باقی سب گورنرز تھے، مشاورت جو بھی تھی وہ وہی مدینے میں ہوتی تھی، باقی اور کوئی مشاورت کہیں باہر نہیں تھی، وہ یونٹری تھا۔ اور نمبر 2 اس کے قریب تر جو آتا ہے وہ پریزیڈنشل نظام آج کا جو آتا ہے وہ قریب تر ہے، لیکن یہ کہ دوسری طرف وہ نظام جو ہے پارلیمنٹری کے مقابلے میں پریزیڈنشل اور فیڈرل کے مقابلے میں یونٹری تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اب اس میں ایک رائے دینے کی جرات کر رہا ہوں، میرے نزدیک یہ سوشل ایوولوشن جو پولیٹیکل سائنس میں ہوا ہے، اس کی ہائیسٹ سمجھیے کہ ایوالوڈ فارم میں آج ہمارے سامنے امریکہ کا دستور ہے، اور اس میں 2 چیزوں کو، ایک طرف پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے جو بہت مشابہ ہے خلافت کے، ایگزیکٹو بالکل آزاد، لیجسلیچر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ جو صدر ہے وہ اپنے وزراء جہاں سے چاہے لے لے، ایکسپرٹس جہاں سے چن لے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی سینٹ کا ممبر ہو یا کسی کانگریس کا ممبر ہو، بلکہ اگر وہ وہاں سے لے گا کسی کو تو اسے وہاں سے مستعفی ہونا پڑے گا، وہ 2 آفیسز میں ایک وقت نہیں رکھ سکتا، تاکہ یہ بالکل علیحدہ علیحدہ ہو جائے۔ یہ ایگزیکٹو ہے اور وہ لیجسلیچر ہے، تو یہ نظام قریب تر ہے خلافت راشدہ کے۔ لیکن دوسری طرف امریکہ کا نظام جو ہے وہ فیڈرل ہے اور ٹرو فیڈریشن، اس میں جو ڈیسینٹرلائزیشن ہے اتھارٹی اور پاور کی، کاؤنٹی لیول تک حکومت کو لے آنا، وہاں کا شیرف بھی الیکٹڈ ہے، یہ نہیں ہے کہ تھانے دار وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، ایس پی وہاں سے وہاں، کوئی حکومت آئی اس کا پسندیدہ ایس پی وہاں پہنچا دیا گیا، اس نے مخالفین کو ستانا شروع کر دیا، لوکل سارے افیئرس لوکل، شیرف ہے، میئر ہے، وہ لوکل ہوا۔ یہ میرے نزدیک یہ روح عصر ہے، اس روح عصر کو اور پریزیڈنشل سسٹم دونوں کو جمع کر کے، اور پھر 3 باتیں جو بعد میں بیان کروں گا، یعنی یہ تو میں نے باتیں عرض کی ہیں اس پہلو سے کہ جو سمجھے جاتے ہیں کہ اہم ترین مہمات مسائل ہیں دستور کے، ان میں یہ ہے کہ اگرچہ مباح سب ہیں لیکن پریزیڈنشل فیڈرل، ٹرولی فیڈرل گورنمنٹ، یہ میرے نزدیک آج کے مسئلے کا حل ہے۔ اب میں اس کی جو چوتھی بحث کر رہا ہوں، میں اس میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ تقریباً ایک سال پہلے یہاں کے جو امریکن کونسلیٹ ہے اس کے پولیٹیکل سیکریٹری مسٹر جیمز ایف کول میرے پاس آئے تھے، کیونکہ یہ خلافت کی تحریک، کچھ اخبارات میں بیانات کچھ آئے تو انہوں نے آ کے مجھ سے سمجھنے کی کوشش کی کہ خلافت سے آپ کی کیا مراد ہے۔ میں نے انہیں بات کو، ظاہر بات ہے کہ وہ زیادہ کوئی فلسفیانہ اور نظری بحث کا موقع بھی نہیں تھا، بہت مختصر کرنے کے لیے میں نے کہا کہ آپ ٹیک امریکن کانسٹیٹیوشن and add to it 3 things and it becomes خلافہ۔ وہ چونکا، میں نے کہا 3 چیزیں ہیں جو شامل کر دیجئے اور وہ خلافت ہو جائے گا۔ نمبر 1، sovereignty here belongs to God, not to the masses or people۔ یہ خالص نظری سی بات ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اصل الاصول یہ ہے، یہ دفعہ نمبر 1
آپ کے دستور میں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، no legislation can be done at any level, any decision even at county level یا یہ کہ اسٹیٹ لیول پر یا فیڈرل لیول پر، no legislation can be done repugnant to the book of God, that is Quran, and the tradition of his messenger, that is Sunnah. No legislation can be done repugnant to the Quran and the Sunnah. نمبر 2 یہ، اور نمبر 3 یہ کہ نیشن اسٹیٹ کے جو کانسیپٹ ہے مخلوط قومیت کے بجائے full citizenship here will be for the Muslims. The non-Muslims will be protected minorities. 3 باتیں اگر شامل ہو جائیں تو باقی آپ کا پورا نقشہ، پوری آپ کی تفاصیل، جس پر نہ معلوم کتنی ایکسرسائز ہوئی ہے، کتنی محنتیں ہوئی ہیں، کتنے اس میں رد و بدل کے بعد وہ دستور جو ہے پہنچا ہے، اس میں انتخاب کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے گئے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں مزید بھی مشورے ہو سکتے ہیں، لیکن 3 چیزیں شامل ہو جائیں آج کے دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں، اس کے دستور میں یہ 3 چیزیں شامل کر دی جائیں، یہ در حقیقت اس دور کا نظام خلافت ہو جائے گا۔ اب میری چوتھی بحث ہے نظام خلافت میں قانون سازی۔ ایک تو مغالطہ بہت سے لوگوں کو قانون سازی کی ضرورت کیا، قانون تو ہے ہمارے پاس، فقہ موجود ہے، فتاوی عالمگیری موجود ہے، فلاں موجود ہے، فلاں موجود ہے، بس امپلیمنٹیشن ہے۔ اور کچھ اس کا یہ کہ معاملہ کیا گیا ایران میں فقہ جعفری، اب افغانستان میں طالبان کے ذریعے سے فقہ حنفی، ہمارے ہاں بھی بعض حضرات کی رائے یہ بس ٹھیک ہے فقہ حنفی ہے، اس کو نافذ کر دیا جائے۔ تو گویا کہ قانون سازی کا تو دائرہ خاص ہے ہی نہیں، کیا ضرورت ہے قانون سازی کی، لیجسلیشن۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی ریاست عہد حاضر کا نظام خلافت میں لیجسلیشن، قانون سازی کا بہت وسیع میدان، بہت وسیع میدان۔ پہلی بات تو یہ کہ اکثر و بیشتر چیزیں مباح ہیں، حرام چیزیں تو گنتی کی ہیں، حرام چیزوں کو چھوڑ کر باقی سب مباحات ہیں۔ مباحات میں سے چوز کرنا، ظاہر بات ہے کہ اس میں عوامی رائے کو دخل ہونا چاہیے، لہذا لیجسلیشن کے لیے میدان موجود ہے۔ پھر یہ کہ انتظامی امور ہیں، بجٹ ایلوکیشنز ہیں، یہ ساری پالیسیز کون بناتا ہے؟ تو لیجسلیچر کی اپنی جگہ ضرورت ہے، وہ رہے گی، اور قانون سازی کا ایک بہت بڑا میدان ہے، لیکن یہ قانون سازی ہوگی کتاب و سنت کی حدود کے اندر اندر۔ اسی لیے 2 آیتیں قرآن مجید کی جس میں فیصلہ کن ہے، سورہ حجرات کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، وہ میں واضح کر چکا ہوں، وہ دائرہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا، کتاب و سنت کا دائرہ ہے، اس کے اندر اندر رہو، امرہم شورا بینہم، یہاں جو چاہے فیصلہ کر لو، لیکن یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ علیم خبیر سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور یہ میں نے عرض کیا تھا یہ امرہم ہے، امرہم شورا بینہم، اور یہ ہے وہ بات جو علامہ اقبال نے کہی ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ میں لوگ جو ہوں گے، ظاہر بات ہے سب علماء نہیں ہوں گے، لے مین بھی ہوں گے اس میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لے مین جو ہوتا ہے اسے حالات و واقعات، ایک ایکسپرٹس ہیں، ایک اکیڈمیشنز ہیں، وہ قرآن اور سنت کی باریکیوں کے اندر ہی ان کا سارا وقت گزر رہا ہے، وہ شاید حالات سے اتنے واقف نہ ہوں، فیکٹس آن دی گراؤنڈ جو ہے ان کے سامنے اتنے واضح نہ ہو۔ لے مین جب شامل ہو جائیں گے تو جس کو ہماری فقہ میں استحسان کہا جاتا ہے، مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے، یہ مسئلے جو ہیں عام عوامی مصلحتیں، عوام کی بہبود کے مسائل، یہ بھی لازماً اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے تھرو دیز لے مین، اور اس سے یہ کہ اس پارلیمنٹ کے اندر، اس لیجسلیچر کے اندر قانون سازی ہوتی رہے گی۔ البتہ یہاں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے، اگر نزاع ہو جائے تو فیصلہ کون کرے گا؟ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ قانون بنایا ہے اس عدالت نے، اس پارلیمنٹ نے، میرے نزدیک یہ حدود اللہ سے تجاوز ہے، شہری ہے وہ، ایک مسلمان ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت سے تجاوز ہو گیا ہے، یہ قانون کلی طور پر یا جزوی طور پر منافی ہے قرآن و سنت کے، ویئر شوڈ ہی گو؟ یہ ہے وہ بات کہ جو
جزوی طور پر واضح کر دی گئی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں، لیکن اس میں ایک خلا ہے، اور وہ خلا ہے ابھی اس سوشل ایوولوشن کے ذریعے سے جو پر ہونے والی جگہ تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں خالی رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس آیت کو اچھی طرح سمجھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اپنے میں سے اہل الامر اولو الامر کی۔ یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اطیعوا 3 کے ساتھ نہیں آیا، 2 کے ساتھ آیا۔ 2 شکلیں اور ممکن ہو سکتی تھیں، یا تو جیسے بریکٹ ہوتی ہے، بریکٹ کے باہر اطیعوا ہوتا اور بیچ میں تینوں آ جاتی، اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے اولو الامر کی۔ اس میں بھی یہ تینوں برابر ہو جاتے، یا اطیعوا تیسری مرتبہ بھی آتا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم واطیعوا اولی الامر منکم، تب یہ برابر ہو جاتے، لیکن نہیں، اس فرق کو واضح کیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تکرار ہے اطیعوا کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اولی الامر کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ مستقل بالذات اطاعت، مستقل بالذات مطلق اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اولی الامر کی نہیں ہے۔ اولی الامر کے لیے پہلی شرط ہو گئی منکم، مسلمانوں میں سے ہونے چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ بحث کی نہیں کہ اگر غیر مسلم حکمران ہو تو کیا ہوگا، یہ چیز قرآن جو ہے انویسیج ہی نہیں کرتا، سوچتا ہی نہیں اس کے بارے میں، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی کی گویا کہ نفی ہے، ان کے مر جانے کی دلیل ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کے محکوم ہو کر رہ گئے۔ یہاں اولی الامر منکم، اپنے میں سے مسلمان ہونا تو لازم ہے اس کا، لیکن یہ کہ اس کی اطاعت مطلق نہیں ہے، تابع رہے گی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب اولو الامر کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون ہم پاس کر رہے ہیں اور یہ کتاب و سنت کی حدود کے اندر ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا کیسے جائے گا؟ اللہ سے مراد اللہ کی کتاب، رسول سے مراد رسول کی سنت۔ رسول کے ہوتے ہوئے تو سوال ہی نہیں تھا، وہ تو رسول خود ہی فیصلہ کر رہے تھے، ظاہر بات ہے بعد کے لیے بات ہو رہی ہے، رسول بھی موجود نہیں ہے اور اللہ کے اور ہمارے مابین بھی غیب کا پردہ حائل ہے، لہذا فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا، اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہیں طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، یہ بہترین ہے اور نتیجے کے اعتبار سے بہت ہی نتیجہ خیز صحیح نتائج پیدا کرنے والا ہے۔ اب یہاں خلا جو ہے اس کو سمجھ لیجئے، اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو کیسے؟ ادارہ کون سا ہے، وہ کس کے پاس جائیں؟ یہ ہے خلا جو سوشل ایوولوشن نے پر کیا ہے۔ عدلیہ، لیجسلیچر اپنی جگہ ہے، قانون سازی کر رہی ہے، اور جب دستور میں یہ طے ہوگا کہ نو لیجسلیشن کین بی ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، تو جو بھی پارٹی ان پاور ہے یا جو بھی اس وقت حکومت ہے وہ اپنے حد تک کوشش کرے گی، وہ اپنے ایکسپرٹس رکھے گی، ان کی کمیٹیز بنائے گی کہ کتاب و سنت کے اندر اندر ہی ہو، ورنہ تو یہ کہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہو جائے گی، عدالت میں جا کر کوئی چیلنج کرے گا اور وہ کنادب ہو جائے گا، ڈن اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے پوری کوشش کر لی اپنی، پھر بھی ایک شخص کی رائے ہے کہ اس کے اندر تجاوز ہو گیا ہے تو کوئی جگہ ہونی چاہیے، انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جو اس وقت موجود نہیں تھا۔ عدلیہ کے پاس جاؤ، وہاں ثابت کرو اپنی بات کہ یہ کتاب و سنت سے تجاوز ہے، اس لیے کہ عدلیہ جو ہے دستور کی کسٹوڈین ہے۔ اگر دستور کے اندر کچھ حقوق ہیں شہریت کے اور ایگزیکٹو نے کہیں چھاپا مارا ہے، اس پر کوئی شفون مارا ہے، تو کہاں جائے گا شہری؟ عدلیہ کے پاس۔ اسی طریقے سے اگر دستور میں لکھا ہوا ہے نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، تو ظاہر بات ہے کہ اب اگر یہ میری رائے یہ ہے کہ اس میں ہوا ہے، تجاوز ہوا ہے، تو لہذا عدلیہ جو ہے فیصلہ کرے گی۔ اب یہ ہے بڑا ٹیکنیکل ایشو، اس کا فیصلہ جو ہے وہ عوامی جلسوں میں نہیں ہو سکتا، اس کا فیصلہ جو ہے پارلیمنٹ میں جہاں لیمن بھی ہیں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوگا وہاں جہاں پر ٹیکنیکل بحث ہو سکتی ہے، جہاں وکلاء آئیں گے، جہاں ایکسپرٹس آئیں گے، جورس کونسلٹ آئیں گے، علماء آئیں گے، سب کے سب آ کر دلائل دیں گے، فیصلہ ہوگا۔ لہذا یہاں پر صرف اصل جو چیز رہ جائے گی وہ کتاب اور سنت رہ جائے گی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تمام فقہ صرف نظائر کی حیثیت حاصل کر لے گی،
مستقل اطاعتیں صرف دو ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی. No legislation can be done repugnant to the Quran and the Sunnah. باقی کوئی اور شے جو ہے مستقل بذات نہیں ہے. تمام فقہ ہیں یہ نظائر ہیں، امام شافعی کی یہ رائے ہے، امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے، امام مالک کی یہ رائے ہے، جعفر صادق کی یہ رائے ہے، وغیرہ وغیرہ. آراء کی حیثیت سے وہ رہیں گی، لیکن یہ ہے کہ فیصلہ عدالت نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ شے کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں. بس کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے تو لیجسلیچر کو پورا اختیار حاصل ہے، اس نے جو قانون پاس کیا ہے وہ نافذ ہو جائے گا، کتاب قانون کا مستقل جز بن جائے گا. البتہ اس میں علامہ اقبال کی ایک بحث ہے اسی ریکنسٹرکشن میں، جس کا مطلب میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں. قرآن اور سنت کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ قرآن لفظاً مستقل ہے، دائم ہے. یہ سارا زور دے کر کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ قرآن میں سے سوائے اس کے کہ کوئی آیت جزوی یا کلی طور پر خود قرآن کی دوسری آیت سے منسوخ ہو گئی ہو، منسوخ العمل ہو، وہ بات دوسری ہے. ورنہ قرآن کا ہر لفظ دائمی ہے، قائم ہے، واجب التنفیذ ہے، واجب التعمیل ہے. یہ اتنا زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ قرآن سے بھی صرف اصول لینے ہیں، پرٹیکولرز، معین احکام جو ہے وہ در حقیقت قرآن کے خاص معاشرے کے لیے تھے. جیسے انکار حدیث کا فتنہ ہے کہ سنت در حقیقت اطیع الرسول کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے زمانے میں مرکز ملت کی حیثیت سے اور مسلمانوں کے امام ہونے کی حیثیت سے آپ کی اطاعت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مستقل نہیں ہے، مستقل صرف قرآن ہے. یہ تو ایک درجہ تھا گمراہی کا. اس سے اگلے درجے کی گمراہی ہے کہ قرآن بھی اس کے پرٹیکولرز نہیں، اس کے معین احکام نہیں، اس کی بھی صرف جو اس کی اسپرٹ ہے، اس کا جو اصل روح ہے، اس کے جو اصول ہیں وہ لے لیے جائیں گے. باقی سمجھا جائے گا کہ جو پرٹیکولرز ہیں، چور کا ہاتھ کاٹ دو، یہ خاص ایک معاشرے کے لیے تھا، یا فلاں کی یہ حد ہے، یہ خاص معاشرے کے لیے تھی. یہ چیزیں خود مستقل بذات نہیں. یہ بہت گمراہ کن تصور ہمارے ہاں موجود ہے، ہر طرح کے لوگ ہمارے موجود ہیں. لیکن علامہ کی بھی ایک عبارت سے اشتباہ ہوتا ہے کہ شاید علامہ نے اس بات کی تائید کی. یہی وجہ ہے کہ میں نے سن 67 میں جو مضمون لکھا تھا، جو بعد میں اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام کے نام سے شائع ہوا بڑی تعداد میں، اور جو اس کے بعد میری پوری قرآنی تحریک جو ہے، قرآنی انجمن خدام القرآن، بلکہ انجمن ہائے خدام القرآن اور قرآن اکیڈمیز وغیرہ کے لیے گویا کہ وہ ایک مینیفیسٹو ہے، بنیادی دستاویز ہے. اس میں نے یہ لکھ دیا تھا کہ علامہ کے لیکچرز کا وہ حصہ کہ جو اسلامی اعتقادات اور ایمانیات کا اس بات کر رہا ہے، ہائر فلسفی، ہائر فزکس، ہائر سائیکالوجی کے حوالے سے، وہ تو نہایت قیمتی ہے، نہایت قیمتی ہے، نہایت قیمتی ہے. اور اس دور میں جو علم الکلام ہمیں مطلوب ہے اس کی ابتدائی کتاب ہے ہی یہ. لیکن یہ کہ اجتہاد کے بارے میں جو کچھ رائے انہوں نے ظاہر کی ہیں وہ محل نظر ہیں. میں نے اختلاف سن 67 میں کر دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. قرآن اکیڈمی کے جو موجودہ ڈائریکٹر ہیں محمد سہیل عمر صاحب، انہوں نے تحقیق کی کہ علامہ کو مغالطہ ہوا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عبارت سے، جس کو مس کوٹ کیا مولانا شبلی نعمانی نے اپنی تصنیف الکلام میں. شاہ ولی اللہ کی عبارت میں سے کچھ جملے حذف کر دیے. پھر آخر میں جو اپنا نتیجہ تھا علامہ شبلی نے جو نکالا، جو بھی ان کا سر سید کے زیر اثر ان کے اوپر جو بھی اثرات پڑے ہوئے تھے اور جدید جو اقلیت آئی تھی سر سید کے دور میں، اس سے جس حد تک وہ متاثر تھے، تو اس کا جو نتیجہ انہوں نے نکالا اسے بھی ایسے شائع کر دیا گویا کہ وہ بھی الفاظ جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کے. اور علامہ نے اس سے دھوکہ کھایا اور اس کو کوٹ کر دیا. اگرچہ یہ ثابت کیا ہے پروفیسر سعید شیخ صاحب نے کہ علامہ اس پر مطمئن نہیں تھے، اس لیے کہ اس کے بعد بھی 1929 اور 30 میں بھی ان کی خط و کتابت اس ایشو پر ہوتی رہی ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور یہ کہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس پر پوری طرح جازم نہیں ہے، لیکن سن 28 کے خطبات میں وہ بات آ گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں یہ محمد سہیل عمر صاحب، کہ انہوں نے بالکل بال کی کھال اتار کر اور پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ بالکل علیحدہ کر دیا ہے. یہ جو چوتھی بحث ہے قانون سازی جدید اسلامی ریاست میں، اس کی ایک ذیلی بحث کے طور پر میں اجتہاد کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو علامہ اقبال نے کی ہے، جس سے میں نے کہا تھا مجھے اتفاق ہے، 100% اتفاق ہے، لیکن اس کی اس تعبیر سے اتفاق نہیں ہے جو ہمارے سیکولر جو عناصر کر رہے ہیں. ان میں سر خیل جو ہیں اس وقت
وہ پسر اقبال ہیں خود. دیکھیے اجتہاد کے بارے میں 3 اصطلاحات کو علیحدہ علیحدہ سمجھیے. ایک ہے حق اجتہاد، کس کو اجتہاد کا حق حاصل ہے. ایک ہے صلاحیت اجتہاد، کس کے اندر صلاحیت ہے. تیسرے ہے تنفیذ کی قوت، قوت نافذہ، یہ کس کے پاس ہے. اجتہاد میں کر رہا ہوں، کرتا رہوں، اپنی کتاب میں لکھ دوں گا، اپنے رسالے میں لکھ دوں گا، لکھتا رہوں، نافذ کون کرے گا اسے. میرے پاس تو اختیار نہیں ہے. قوت نافذہ کس کی ہے، سینکشن کس کے پاس ہے. اس اعتبار سے یوں سمجھیے اسلام میں واقعتاً کوئی کلرجی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص فلاں دارالعلوم کا آگے اس کے پاس سند ہے تو وہ اجتہاد کر سکتا ہے، ورنہ قطعاً نہیں. ہر مسلمان کو حق ہے، اگر وہ اس کا مدعی ہے کہ میں نے واقعتاً صلاحیت حاصل کر لی ہے، وہ رائے دے سکتا ہے. اجتہاد کا حق ہر ایک کے لیے، البتہ اس کے لیے صلاحیت ہے. صلاحیت میں وہ جو کہا جاتا ہے 14 علوم اور 16 علوم، قرآن مجید کو پڑھا ہو، قرآن کی عربی سے گہری ممارست ہو، اس دور کی عربی جاہلی شاعری سے انسان واقف ہو، حدیث کے ذخیرے پر نگاہ ہو، پھر یہ کہ ائمہ کرام نے جو اصول بنائے ہیں استنباط کے اور جو بھی استدلال ہے اس سے واقفیت ہو، پھر ان کی آراء جو ہے ان کو جانتا، تبھی تو آدمی اجتہاد کرے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ جدید تقاضوں سے واقف ہو. بڑے سے بڑا عالم بھی آج اجتہاد نہیں کر سکتا. معاشیات کے میدان میں اگر جدید معاشیات سے واقف ہی نہیں، کیا اجتہاد کرے گا. وہ قرآن و حدیث کا ذخیرہ لے کر اپنے پاس بیٹھا رہے گا، اسے معلوم ہی نہیں آج کی بینکنگ کیا ہے، آج کی مالیات کیا ہیں، یہ کرنسی پیپر کرنسی کیا ہے، اور یہ جو اب یہ جو پلاسٹک کارڈ کی کرنسی بن گئی ہے، اور یہ کرنسی جو شکل بن گئی، اس کی کیا صورت ہے. جو شخص یہ جانتا ہی نہیں وہ اجتہاد کیا کرے گا، خاک کرے گا. وہ جو علامہ اقبال نے کہا زجتہاد عالمان کم نظر اقتضا بر رفتگاں محفوظ تر، تو یہ عالمان کم نظر صرف وہ نہیں ہے کہ جو دین سے ناواقف ہوں، عالمان کم نظر وہ بھی ہے کہ جو دین سے تو واقف ہیں لیکن جدید حالات کا صحیح شعور نہیں رکھتے، وہ بھی کم نظر ہیں. اس لیے کہ اجتہاد تو کرنا ہے، اپلیکیشن کرنی ہے موجودہ ماحول میں، موجودہ تقاضوں کے مطابق. تو یہ صلاحیت اجتہاد دو طرفہ ہونی، یہ اپنی جگہ پر ہے. البتہ اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے تنفیذ، قوت نافذہ کس کے پاس ہے. اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ذرا 3 ادوار کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجئے. خلفائے کرام، خلفائے راشدین خود مجتہد بھی تھے، خود ہی نافذ کرنے والے بھی تھے. یہ تو ایک خاص، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ریپلیکا آف خلافت راشدہ دنیا میں نہیں آ سکتا. یہ 5ویں جو ہے خصوصیت جو میں نے 4 گنوائی تھی، 5ویں جو اب ریپیٹ نہیں ہو سکتی وہ یہ مجتہد مطلق تھے، اور پھر انہی کے پاس اختیار تھا اس کی تنفیذ کا. اب جب دور ملوکیت آیا ہے، خاص طور پر جس کی کہ اصل شان جو جیسے خلافت راشدہ کی اصل شان دور فاروقی میں ظاہر ہوئی ہے، ملوکیت کی اصل شان دور بنو عباس میں ظاہر ہوئی ہے. دور بنی عباس میں اب کیا ہوا، ملوکیت کے دور میں علماء اور فقہاء ہیں اجتہاد کرنے والے، لیکن قوت نافذہ کس کے پاس ہے، بادشاہوں کے پاس ہے. اب ذرا نوٹ کیجئے، اس کے حوالے سے ہمارے 2 عظیم ائمہ نے اس آفر کو قبول نہیں کیا. امام ابو حنیفہ سے کہا گیا کہ آپ قاضی القضات بن جائیں اور آپ کے جو اجتہادات ہیں وہی قانون کا درجہ بن جائیں. امام صاحب نے انکار کیا. ان کے انکار کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ ابھی اجتہاد ہو رہا ہے، اوروں کی بھی رائے ہے، اور بھی اجتہاد کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میرا اجتہاد جو ہے وہ قانون کا درجہ اختیار کر لے، باقی کے اجتہاد جو ہے باقی حضرات کے وہ دب کر رہ جائیں. یہی آفر امام مالک کو کی گئی، تمہاری موطا کو ہم بنا دیتے ہیں، کتاب قانون آؤ. انہوں نے بھی انکار کر دیا. لیکن یہ کہ قاضی ابو یوسف نے وہ صورتحال جو ہے اس کو تسلیم کر لیا، قبول کر لیا. اب اس کی جو سب سے نمایاں مثال ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ ہے دور عالمگیر میں. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے فتاوی ہمارے ہاں چلتے، فتاوی عالمگیری. تو کیا حضرت اورنگزیب عالمگیر مجتہد تھے؟ فتوے ان کے تھے؟ وہ تو ملوکیت ہے، بادشاہ ہے، قوت نافذہ اس کے پاس ہے. اس نے ہینڈ پکڈ علماء جمع کر لیے، وہ اپنے گورنروں کی رائے لی ہوگی، کسی کی رائے لی ہوگی، علماء کی کمیٹی بنا دی، آپ اجتہاد کریں. لیکن ظاہر بات ہے علماء کی اس کمیٹی کے پاس قوت نافذہ تو نہیں تھی، وہ نافذ تو نہیں کر سکتے تھے. نافذ کیا بادشاہ نے اپنے فرمان کے ذریعے سے، قوت نافذہ بادشاہ کی تھی، اور اس سے وہ فتاوی عالمگیری نافذ ہو گئے.
اب عہد حاضر میں کیا ہوگا؟ قوت نافذہ پارلیمنٹ کے پاس ہوگی، لہذا کون سا اجتہاد کتاب قانون کا جز بنے گا یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ یہ ہے وہ بات جو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ مطلق اجتہاد کا اختیار اس کو حاصل ہو جائے گا کہ اس کے اجتہاد کو چیلنج کہیں نہیں کیا جا سکے، اس لیے کہ پارلیمنٹ میں جہاں لے مین بھی ہوں گے، ان پڑھ بھی ہوں گے، جاہل بھی ہوں گے، یا تو یہ ہے کہ آپ اس کا جو پبلک ریپرزنٹیشن کا دائرہ محدود کر دیجئے، صرف علماء جو ہے وہی الیکشن لڑ سکیں اور صرف فقہاء ہی آئیں میدان کے اندر، تو ظاہر بات ہے وہ جو روح جمہوریت ہے وہ ختم ہو جائے گی، تھیو ڈیموکریسی کا جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پارلیمنٹ میں آنے دیجئے، لیکن پارلیمنٹ چوز کرے گی کون سا اجتہاد نافذ العمل ہوگا۔ ہو سکتا ہے پارلیمنٹ ہی میں کوئی عالم دین موجود ہو، وہ اجتہاد کر رہا ہے، لیکن آیا اس کا اجتہاد جو ہے اس پارلیمنٹ کی اکثریت کو قبول ہے؟ یا کوئی پارلیمنٹ سے باہر کا آدمی ہے، اس نے رائے دی ہے، ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کی اکثریت اس کی رائے کو قبول کر لے، لیکن پارلیمنٹ کا قبول کرنا ہوگا کہ جس سے وہ کتاب قانون کا جز بنے گا، ورنہ وہ ایک علمی ایکسرسائز ہے، کرتے رہیے۔ یہ بات ہے جو علامہ نے کہی ہے اس کوٹیشن میں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی۔ اجماع کی یہی شکل ہو سکتی ہے، اجماع یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں عوام کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس چیز کے اوپر اجماع کر لیا، اکثریت نے رائے دے دی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لہذا اجماع ہو گیا۔ البتہ یہ بات بالکل ٹیکنیکل ہے کہ آیا اس معاملے میں کتاب و سنت کی حدود سے کوئی تجاوز تو نہیں ہو گیا؟ یہ اجتہاد ہے یا کوئی تجدد ہے، کوئی نکل جانا ہے، بالکل نئی بات لا کر بدعت ہے، کوئی نئی چیز شامل کر دی گئی ہے، یا یہ واقعتاً اجتہاد ہے؟ اس کا فیصلہ یہ جیسا کہ میں نے کہا یہ ٹیکنیکل ایشو ہے، یہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا، یہ عدالت میں ہوگا کہ عدالت میں جا کر فیصلہ کیا جائے۔ کسی کی اگر رائے ہے وہ جائے چیلنج کرے اور عدالت فیصلہ کرے گی۔ یہ ہے اجتہاد کے بارے میں علامہ اقبال کی جو رائے ہے، اس کی میری تعبیر جس سے مجھے 100% اتفاق ہے۔ اب 5ویں مبحث میں میں نے 2 مسائل کو لیا ہے جو ضمنی مسائل ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آیا آج کی جدید اسلامی ریاست میں یا نظام خلافت میں یہ 1 پارٹی گورنمنٹ ہوگی یا ملٹیپل پارٹی؟ عام خیال یہ ہے کہ ایک ہی پارٹی، تفرق اور تحزب اور یہ اور وہ تو بالکل اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ کم علمی ہے، نافہمی ہے۔ جدید جو ریاست ہے اس میں پارٹیز کا ہونا ایک بہت اہم اس کا حصہ ہے۔ ان کے مینیفیسٹوز جو پبلک ایجوکیشن کا ذریعہ بنتے ہیں، آپ اپنے ہاں کے حالات پر قیاس نہ کیجیے، اصولی اعتبار سے سمجھیے۔ البتہ یہ کہ پارٹیز کے بارے میں 2-3 باتیں واضح طور پر ہونی چاہیے کہ جو آج کے جو مروجہ معاملات ہیں ان سے جو بھی ڈیویشن ہوگی اسلامی ریاست میں۔ نمبر 1 یہ کہ پارٹی مینیفیسٹوز جو ہیں وہ بھی چیلنج کیے جا سکیں گے اسی بنیاد پر، ریپگننسی ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ کسی پارٹی کو اپنے منشور میں کوئی ایسی شے لانے کا حق حاصل نہیں ہوگا کہ جو کتاب و سنت کے منافی ہو۔ اس کے اندر ہی ہمیں سارا کھیل کھیلنا ہے، اسی کے اندر چوائس کرنا ہے، لیجسلیشن اسی کے اندر کرنی ہے، اسی کے لیے آپ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، اسی کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں، تو آپ کے دستور میں بھی کوئی شے ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو کتاب و سنت کے منافی۔ نمبر 2 یہ کہ اب اگر یہ پارٹی ہے، اس کا بھی منشور ہے کتاب و سنت کی حدود کے اندر ہے، اس پارٹی کا بھی منشور ہے، اس کا بھی منشور جو ہے کتاب و سنت کی حدود، اب ناؤ گو ٹو دی ماسز، ایجوکیٹ دم، لیجئے ان سے مینڈیٹ لیجئے۔ لیکن اس کے بعد پارٹی وپ جس درجے میں کہ چلتا ہے دنیا میں، اس کی ایک انتہا تو ہے جو ہمارے ہاں اب ہو گئی ہے۔ نواز شریف صاحب نے جو اپنے لیے فورٹیفیکیشن کی ہے، قلعہ بندی کی ہے، اس کو تو خیر رہنے دیجئے اس وقت، لیکن عام طور پر بھی میرے نزدیک اس میں ہمیں یہ ترمیم کرنی ہوگی، اگر کوئی رکن کسی پارٹی سے منتخب ہو کر آیا، اگر وہ منشور سے اب اختلاف کر رہا ہو، اس کی رائے بدل گئی ہے، ہی مسٹ ریزائن، کیونکہ پارٹی مینڈیٹ اس منشور کی بنیاد پر آیا۔ اگر کوئی ایشو ہے منشور سے متعلق تو اسے رائے دینی پڑے گی اسی کے حق میں، ورنہ وہ مستعفی ہو جائے۔ البتہ یہ کہ جس کا تعلق اس سے نہیں ہے، عام انتظامی معاملات ہے، جس کا منشور سے تعلق نہیں ہے، اس میں کوئی پارٹی وپ نہیں ہونا چاہیے، آزادی اپنے کانشنس، اپنے ضمیر کے مطابق رائے دینی چاہیے، اس کی کھلی آزادی ہونی چاہیے۔ ان 2 چیزوں کے ساتھ ملٹی پارٹی سسٹم آج کے ریاست کا ایک لازمی حصہ ہے، ضروری ہے، اور ڈیموکریسی جو بھی تھیو ڈیموکریسی میں ڈیموکریسی والا ایلیمنٹ ہے اس کا لازمی تقاضا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کا۔
اس میں یہ کہ اصولی بات تو میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں جو کڑوی ہے، ان پیلیٹیبل ہے، آسانی سے حلق سے نیچے نہیں اترے گی. نظام خلافت کا اصل شہری، مکمل شہری صرف مسلمان ہے. غیر مسلم بنیادی طور پر، اصولی طور پر پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے. مولانا مودودی نے یہاں اصطلاح استعمال کی پروٹیکٹڈ سٹیزن. میں یہاں بھی اس کے اندر چاہتا ہوں کہ ترمیم کر دوں. پروٹیکٹڈ سٹیزن کوئی شے نہیں ہوتی. سٹیزن ہے تو سٹیزن ہے، پورا ہے. حقیقت میں وہ سٹیزن نہیں ہوتا اس معنی میں کہ اس کو بعض حقوق حاصل نہیں ہے. بہت سے حقوق میں وہ بالکل مساوی ہے. جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت، جیسے مسلمان کی ویسے اس کی. عقیدے کی آزادی، اس کو جیسے مسلمان کو ویسے اس کو. عبادت کی آزادی، جیسے معبد مسلمان کا مسجد جو ہے حفاظت کی جائے گی، ایسے ہی ان کے مندروں کی، ان کے سینیگاگس کی اور ان کے چرچز کی حفاظت کی جائے گی، بلکہ وہ مقدم ہے. قرآن مجید میں سورہ حج کی ایک آیت کی روح سے تو وہ مقدم ہے. لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. مساجد کا ذکر بعد میں آیا، صوامع اور بیع ان کا تذکرہ پہلے ہو رہا ہے. تو یہ سارے اختیار ان کے فیملی لاز میں انہیں مکمل اختیار حاصل ہوگا. اپنی آبادی کو، اپنی نوجوان نسل کو اپنا مذہب پڑھائیں، اس کی تبلیغ کریں، اس کی آزادی ہوگی. یہ ساری آزادیاں ہوں گی. تجارت کی آزادی ہوگی، صنعت کی آزادی ہوگی، ٹیکنیکل معاملات کے اندر تمام پروفیشنز جو ہیں اس کے اندر بھی ملازمتوں کے اندر برابر آ سکیں گے. دو لیولز پر وہ نہیں آ سکتے. نمبر 1، لیجسلیٹو پروسیس میں وہ شامل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ لیجسلیشن کی بنیاد قرآن و سنت ہے. وہ نہ قرآن کے ماننے والے نہ سنت کے ماننے والے. اور نمبر 2، ہائیسٹ لیول آف پالیسی میکنگ، اس میں وہ شریک نہیں کیے جا سکتے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ اسلامی ریاست یا نظام خلافت جس ملک میں بھی قائم ہوگا، اس کی ہائیسٹ پالیسی، پرائرٹی نمبر 1 یہ ہوگی کہ اس نظام خلافت کی توسیع ہو، اس کو ایکسپورٹ کیا جائے، اس کی ایکسٹینشن ہو. اس کو گلوبل بننا ہے، جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جہاں سے بھی اس کا آغاز ہوگا، اس کی ٹاپ پالیسی میں پرائرٹی نمبر 1 ہے ایکسپورٹنگ آف دیٹ ریولوشن. غیر مسلم ظاہر بات ہے کہ وہ اس میں آپ سبسکرائب نہیں کر سکتا، آپ کی اس رائے میں اس کی مرضی شامل نہیں ہو سکتی. ان 2 لیولز کے اوپر ان کو آپ شریک نہیں کر سکتے. اس اعتبار سے میں کہتا ہوں وہ فل سٹیزن نہیں، باقی ہر اعتبار سے برابر. البتہ یہ کہ یہ تو ہے اصولی بات جو میں نے عرض کی ہے. عملی اعتبار سے اس میں کچھ شکلیں اختیار کی جا سکتی ہیں، جس کے لیے کہ میثاق مدینہ کا حوالہ بھی ڈاکٹر جاوید اقبال بھی دیتے ہیں بار بار. ہمارے ہاں جاوید غامدی صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے. اگرچہ وہ حوالہ تو میرے نزدیک جس رنگ میں وہ دے رہے ہیں غلط ہے، لیکن یہ کہ کچھ حالات کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کسی شکل کو اختیار کر لیا جائے. وہ میں پاکستان کے معروضی حالات کے تحت کچھ بات عرض کروں گا. اب چھٹا مبحث ہے میرا، پاکستان کے معروضی حالات کیا ہیں. نمبر 1، اللہ کی حاکمیت یہاں طے ہو گئی تھی 12 مارچ 1949 کو. گویا کہ اصولی اعتبار سے نظام خلافت اس ملک میں اس وقت سے قائم ہے، لیکن یہ ایسا ہی نظام خلافت ہے جیسے ہم میں سے اکثر مسلمان ہیں. مسلمان تو ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے کتنے کچھ پابند ہیں. انڈیویجول سطح پر جو ہماری اکثریت کا حال ہے وہی سمجھ لیجئے کہ اس وقت نظام خلافت کا حال ہے. لیکن اصولی اعتبار سے حاکمیت خداوند، sovereignty belongs to Allah, and the authority that we have is delegated. یہ ہماری نہیں ہے، delegated ہے، delegated powers ہے, which it can be exercised only within the limits prescribed by the real sovereign. اسی کا نام خلافت ہے. اصولی اعتبار سے خلافت ہمارے یہاں طے ہے. اس سے آگے بڑھ کر دفعہ 227 جو ہے وہ بھی اس کی جو عملی امپلیمنٹیشن ہے اس کی بھی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سورہ حجرات کی پہلی آیت کی صحیح ترین تعبیر جو ہے دستوری زبان میں وہ اس دفعہ میں موجود ہے. No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah. یہ دوسری بات ہے کہ اسے باندھ دیا ہے آئیڈیالوجی کونسل کے ساتھ، اور اس کی جو ہے امپلیمنٹیشن یہ ہوگی کہ آئیڈیالوجی کونسل ایکسرسائز کرتی رہے گی، رپورٹیں پیش کرتی رہے گی، بس. اس کے علاوہ یہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی کوئی ضمانت نہیں. اس کا کیا حشر ہوگا، ان کی سفارشات کا کوئی تذکرہ ہی نہیں سرے سے. اس میں صرف یہ کیا جائے کہ اس کو وہاں سے کاٹ کر اور قرارداد مقاصد جس ضیاء الحق صاحب دستور کا حصہ لے آئے ہیں 2A، اس دفعہ کو 2B کی حیثیت سے شامل کر دیا جائے
کہ یہ اس ڈیوائن ساورنٹی کی امپلیمنٹیشن کی اس کی وضاحت ہے. نو لیجسلیشن ول بی ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. تیسری شکل جو پیدا کی فیڈرل شریعت کورٹ کی، وہ بھی میرے نزدیک صحیح ترین صورت ہے، اگرچہ میرے نزدیک یہ عبوری دور ہے جس میں ہمیں ایک علیحدہ کورٹ کی ضرورت ہے، ورنہ یہ کہ ہماری جوڈیشری رفتہ رفتہ انشاءاللہ وہ پوری سچ جو ہے اس فنکشن کو لے سکے گی کہ وہ طے کرے کہ آیا کوئی شے کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں. لیکن بہرحال اگر اسپیشل کورٹ بنائی گئی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس پہلو سے اس میں جو پابندیاں عائد کی گئیں وہ ختم کر دی جائیں. کوئی چیز کتاب و سنت سے ماورا نہ ہو، کوئی چیز قطعاً بلا استثناء کتاب و سنت کی بالادستی. لہذا اس فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرے میں اس کے دائرہ اختیار پر جو حدود ہے، تحدید ہے، وہ ختم کر دی جائے.